4 سال کی عمر میں آیا تھا. ابھی بابر آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی؟ ابھی 30 سال اس کی ایج ہے. 4 سال کی عمر میں آیا تھا. اس نے بی اے کیا ہوا ہے, میٹرک ایف اے بی اے فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے. یہ کمپیوٹر پہ بہت اچھا کام کر لیتا ہے. ہمارے اسکول کا جتنا بھی کام ہے فوٹو کاپیئر کا, بچوں کا سلیبس بنانا, وہ یہ بابر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے. یہ سوزوکی وین چلا لیتا ہے, اور اس کے علاوہ مینول گاڑیاں چلا لیتا ہے, آٹومیٹک گاڑیاں چلا لیتا ہے, کیونکہ یہ میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے. تو جس طریقے سے ہم اپنے نارمل بچوں کو ٹرین کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم نے بابر کو بھی ٹرین کیا. اس کے علاوہ بابر بہت اچھا کھانا بناتا ہے, زبردست قسم کا کھانا بناتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کو یہ ایگزیکٹلی ایسے ہر چیز کی خود ریسپانسبلٹی لیتا ہے. اور اس کے علاوہ بابر کے علاوہ یہ میں اس کا تعارف کرواؤں, یہ 3 بھائی ہیں. یہ بڑا بھائی, اس کے بڑا بھائی نے میٹرک پاس کر لیا ہے, اور یہ چھوٹا ہے, نعمان نام ہے اس کا. اور یہ تیسرا بھائی ہے, احسن اس کا نام ہے. نعمان جو ہے 7th کلاس میں پڑھتا ہے, اور آپ کس کلاس میں ہو؟ یہ کلاس 2 میں پڑھتا ہے. تو یہ 3 بھائی ہیں, یہ یہاں پہ رہتے ہیں ہاسٹل میں. اس کے علاوہ یہ زین ہے. زین کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. یہ بھی تقریباً کوئی 4 سال کی عمر میں آیا تھا, تو ابھی یہ 7th کلاس میں. بہت سارے بچے, ایک پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے والدین ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اور اس لیے واپس دوبارہ نہیں آتے, ملنے کے لیے بھی نہیں آتے, اور نہ گھر لے کے جاتے ہیں. ان کی بات یہ ہے, وہی کہتے ہیں کہ جی دوسرے بہن بھائیوں پہ ان کے بڑے نیگیٹو ایفیکٹ پڑتے ہیں, رشتے نہیں آتے ان لوگوں کے لیے. ڈاکٹر احمد حسن میرا نام ہے. میں پرنسپل ہوں حسن اکیڈمی اسپیشل ایجوکیشن. حسن اکیڈمی اسپیشل ایجوکیشن کا ادارہ آج سے 30 سال پہلے قائم ہوا تھا. بنیادی طور پہ یہ ادارہ سماعت و گفتار سے متاثرہ بچوں کے لیے ہے. اس میں سلو لرنر بچے ہیں, آرٹسٹک ہیں, ڈاؤن سنڈروم, آٹزم کے بچے ہیں. اور حسن اکیڈمی اسپیشل ایجوکیشن میں یہ بچے 24 آورس رہتے ہیں. اور یہاں پہ داخلہ لینا بہت آسان ہے. اگر آپ کے لیے, آپ کے ارد گرد کوئی ایسا اسپیشل بچہ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرونگ ہے, تو اسے ہمارے پاس بھیجیں. دا ڈورز آر آلویز اوپن. یہ بزنس اسکول نہیں ہے. ہم ان کو میٹرک تک پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی سکھاتے ہیں. اس میں مختلف سے ٹریڈز ہیں, تاکہ یہ بڑے ہو کے کہیں انڈیپینڈنٹ لیونگ سکلز کی طرف جائیں. ان کی ایجوکیشن کا پروگرام ہے, پھر ان کے جابز ڈھونڈتے ہیں, پھر ان کی میرجز ہیں. 30 سال میں تقریباً کوئی 5000 کے قریب بچوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے, اور معاشرے میں بحال ہوئے. سر جیسا کہ آپ نے کہا 30 سال سے آپ کام کر رہے ہیں, تو جب آپ نے ادارہ شروع کیا تھا کن مشکلات کا سامنا تھا؟ سر بہت ساری مشکلات کا. یہ اس طرح ادارہ قائم نہیں ہوا کہ جیسے آدمی پلان کرتا ہے. یہ ایک حادثاتی طور پہ ادارہ قائم ہوا تھا. میرا تو کوئی پلان بھی نہیں تھا, نہ میں سوچ سکتا تھا کہ میں اسپیشل ایجوکیشن میں کام کروں گا. مجھے تو کچھ ایسے بچے مل گئے کہ جو بیگرز تھے, بھیک مانگ رہے تھے. اس میں 3 بھائی اور 2 بہنیں, اور ان کا تعلق آزاد کشمیر کے گاؤں سے تھا. وہ بھیک مانگ رہے تھے, انہیں منع کیا کہ اس طرح نہ کرو, تو انہیں اٹھا کے گھر لے آئے. تو اس طریقے سے یہ ادارہ قائم ہوا. اور یہ اس کے بیس. آپ ویسے بیسیکلی طور پہ پہلے کیا کرتے تھے؟ میں سر ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں چیف ایگزیکٹو تھا. ٹھیک ہے. تو وہ جو 5 بچے تھے وہ کتنی دیر آپ کے پاس رہے, اور ان کو آپ نے کہاں تک تعلیم دلوائی؟ سر میٹرک کروایا بچوں کو, اور آج یہ FWO ہیڈ کوارٹر میں وہ ایک بچہ جو ہے وہ وہاں پہ ان کا فوٹو کاپیئر مشین پہ کام کرتا ہے. باقی 2 بچے بھی اسی طریقے سے مختلف کام کرتے ہیں. جو ان کی بہنیں تھیں انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی, سلائی کڑھائی سکھائی, اور ابھی وہ ٹینچ بھاٹا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ وہ اپنے گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہیں. وہ جی میریڈ ہیں, وہ شادی شدہ ہے, اور ان کے بچے جو ہیں وہ نارمل ہیں. تو وہ 5 کے 5 بچے جو ہیں وہ بحال ہو گئے معاشرے میں, انڈیپینڈنٹ لیونگ سکل کی طرف چلے گئے. سر ان 30 سالوں میں کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو نہ بھولتا ہو؟ ایک بچہ ہے وسیم عباس کے نام سے, جس کا تعلق تلاگنگ سے تھا. وہ جب کلاس 5 میں تھا تو اس کی مدر کی مجھے کال آئی اسلام آباد سے. اس نے کہا کہ جی میں یہاں ہسپتال میں داخل ہوں, تو اب میری زندگی جو ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے, بہت سیریس ہوں, تو مجھے بچے سے ملا دیں. تو میں اس کو شام کو بیٹے کو لے گیا اس کو ملانے کے لیے, اور اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے فادر جو ہیں وہ ایک شاپ کیپر تھے, اور جب وہ بچہ میٹرک میں تھا, پرچہ دینے کے لیے گیا ہوا تھا, تو اس کی کال آئی کہ اس کے فادر کا انتقال ہو گیا. جب واپس آیا تو میں نے اسے کہا تمہارے گھر جانا ہے,
تو اس نے کہا میرا کل پرچہ ہے. میں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو خیر میں اس کو لے گیا کیونکہ میری وائف بھی پروفیسر ہے. راستے بھر میں تو ڈرائیو کرتا رہا, میری وائف اس کو پڑھاتی رہی. اگلے پرچہ کی تیاری ہم اس کو کرواتے رہے. تو جب ہم وہاں پہنچے تو مجھے کہتا کہ اتنا رش کیوں ہو گیا یہاں پہ. تو میں نے اسے کہا مجھے معلوم نہیں. تو خیر عشاء کی بعد جنازہ تھا اس کے والد کا, اور اس کے بعد اس نے کہا جی میری امی بھی نہیں, ابو بھی نہیں ہیں, تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم اس کو موٹیویٹ کر کے لے آئے. میٹرک ایف اے میں اس نے فرسٹ ڈویژن کیا, بی اے میں وہ پنجاب یونیورسٹی میں تھرڈ آیا, اور آج کل وہ اٹلک آئل ریفائنری میں سینئر آفیسر ہے, کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں. اس قسم کی بہت ساری اسٹوریز ہیں, لیکن کیونکہ وہ آرفن بچہ ہے اس لیے مجھے وہ بہت زیادہ قریب ہے. سر دیگر جو آپ کے پاس بچے ہیں ان میں کچھ بچوں کی کوالٹیاں ایسی جو نارمل لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں یا نارمل لوگوں سے ہٹ کے کام کرتے ہوں, ایکسٹرا آرڈنری بچے جس طرح ہوتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی سر, سلو لرنر بچے ہیں, ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو بالکل نارمل بچوں کے ساتھ کام ہو جاتا ہے. ہمارے اسکول میں ایک ذرا ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو نارمل بچوں کے ساتھ ایجوکیشن دے رہے ہیں. اس میں اسپیشل بچے بھی پڑھتے ہیں اور نارمل بچے جس کو انکلوسیو ایجوکیشن کرتے ہیں. یہ ہم نے فرسٹ ڈے سے یہ پلان شروع کیا ہوا تھا. تو اس میں نارمل بچوں کے ساتھ رہ کے ان کے سائیکالوجیکل کمپلیکیشنز کم ہو جاتی ہیں, ان کی اسپیچ بہتر ہو جاتی ہے, ان کا بیہیویئر بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور جو نارمل بچے وہ ان میں بھی ہمدردی کا جذبہ ایک پیدا ہوتا ہے. شروع سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسپیشل بچوں کے کیا کیا پرابلم ہے, زندگی میں کبھی ضرورت پڑ جائے تو ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. وہ سائن لینگویج بھی ان کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. اب یہ دو بچے کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے, ان کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں. ایک تو میں آپ کو نارمل بچے سے ملاتا ہوں جس نے میٹرک کیا ہے. زیب باسنو ادھر آئیے. یہ بچہ جس کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, یہ 4 سال کا تھا جو میرے پاس آیا تھا. یہ آج کل فرسٹ ایئر میں ہے اور یہ نارمل ہے, اور یہ ہاسٹل میں ساری اس کو سائن لینگویج بھی آتی ہے, اور یہ نارمل جو ڈیف بچے ان کے ساتھ پوری بات چیت کر سکتا ہے. تو آپ بتائیں اپنے بارے میں. السلام علیکم, میرا نام زہیب ہے, میں آزاد کشمیر سے آیا ہوں. مجھے یہاں پہ 10 سال ہو گئے ان کے پاس رہ رہا ہوں. تو نرسری کلاس میں جب میں آیا تھا یہاں پہ تو اب تو فرسٹ ایئر میں ہوں. تو اچھا, ان کے پاس آپ 10 سال سے رہ رہے ہیں, ان کی طرف سے آپ کو کس طرح کا پیار ملا؟ دیکھیں جیسے ماں باپ پیار دیتے ہیں ویسے ہی ہے, ماں باپ جیسا پیار میرا ہمیں. تو کیا سیکھا آپ نے ان کے پاس رہ کے؟ ان کے پاس رہ کے دیکھیں ہر چیز سیکھے, بہت زیادہ ہم نے سیکھا ہے کیسے بات کرنی ہے. اب میں گاؤں جاتا ہوں تو میرے میں اور باقی جو کزن شزن ہیں ان میں بہت ڈفرینٹ فرق ہے. میں خود محسوس کرتا ہوں, باقی محسوس کرتے ہیں گھر والے بھی, کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں, ان کی وہ لینگویج ہے. میری یہاں پہ چھوٹے سے بات کیسے کرنی ہے, بڑے سے کیسے کرنی ہے. اگر بڑا کچھ برے میں کچھ کہہ بھی دے غصے میں تو چلو کوئی نہیں ہے, بڑا ہے, عزت کرتے ہیں. اچھا, آپ ان کے پاس 10 سال سے رہ رہے ہیں, آپ کو تو جو اب نارمل بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں, ان کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا کچھ اندازہ جو ایسے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ نہیں رہتے ان سے بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو. تو آپ دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو میں بھی جاتا ہوں فرسٹ ایئر کالج میں, تو وہاں پہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسے سائن لینگویج سیکھی ہے. ہمیں اس کو میں نے ان کو بولا کہ ہمارے ہاسٹل میں آ جاؤ, آپ کو سارا کچھ سکھا دیں گے. دیکھیں وقت کے ساتھ ٹائم لگے گا سیکھنے میں, بہت جلدی بندہ سیکھ نہیں سکتا. تو دیکھیں میں اب بندہ باہر سے کوئی آ کے دیکھے گا تو وہ تو بات نہیں کرے گا, ایسے کہے گا یا پاگل سے ایسے سمجھتے ہیں. ایسے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ بھی ہماری طرح ہیں, لیکن یہ زبان نہیں, لیکن بہت ہمارے سے تیز ہیں یہ لوگ, ہر کام میں تیز ہیں. اب میرے سے ایکٹیو ہیں یہ لوگ, لیکن میں ہر چیز ان کو سمجھا سکتا ہوں. سائن لینگویج ان کی ساری سیکھ لی ہے, ہر بات کو سمجھانی ہو ان سے ہر چیز شیئر کرتا ہوں. یہ ادھر کسی بچے کے ساتھ بات کرے نا اپنی اس لینگویج میں, کوئی بات سمجھائیں, کوئی بات کرو. ویسے کہنے لگا ابھی جانا ہم نے تھی, مجھے ابھی نا جانا. تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ آج میں نے پوچھا, میں نے کبھی جانا تھی, مجھے خوش ہو گئے, ٹھیک ہے کہتے ہیں, بہت اچھا لگا ہمیں. کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ؟ 7 کلاس میں پڑھتے ہو. اور آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 7. اور تمہارے پیپر کب ہیں؟ مارچ میں پیپر ہیں. اور تمہارا پیپر کب ہے؟ مارچ میں پیپر. گھر تمہارا کدھر ہے؟ کشمیر میں گھر ہے, اس کا مطلب بعد میں. اور تمہیں اچھا کون سا, انگلش, اردو, میتھ؟ انگلش اچھی ہے تمہیں, اردو اور انگلش دونوں پسند ہے اس کو, اوکے. اور ادھر سر کے پاس اچھا لگتا ہے, پسند ہے, ٹھیک ہے. ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو عام بندوں کو نہیں پتہ, اور یہ جو ہیں ہم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے؟
دیکھیں سر، ہم دیکھنے میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جیسے باہر آپ کو ملتے ہیں کہیں پہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاگل سے نہیں، یہ ہمارے سے بہت تیز ہیں، ہم پاگل ہیں، یہ ٹھیک ہے بالکل، بس بول نہیں سکتے، باقی تو ان کا بہت انٹیلیجنٹ دماغ ہے. اور اس کے علاوہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ کو آنا چاہیے کسی اسکول میں ادارے میں، ان سے آ کے بات چیت کریں، ملیں ان سے، آپ لوگ کچھ سیکھیں گے ان سے. آج ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ دوبارہ ہمیں بلائیں گے، کیونکہ یہاں پہ پودے لگائے ہم لوگوں نے، ان کو پتہ لگا یہاں پہ آئے ہیں باہر یہ. جی تو سر آپ بتا رہے تھے بچوں کے والے سے، کون سا ٹیلنٹڈ بچہ جس کا آپ ناظرین کے ساتھ تعارف کروائیں؟ اچھا، یہ بابر ہے، یہ 4 سال کی عمر میں آیا تھا. ابھی بابر آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی ابھی 30 سال اس کی ایج ہے. 4 سال کی عمر میں آیا تھا. اس نے بی اے کیا ہوا ہے، میٹرک، ایف اے، بی اے فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے. یہ کمپیوٹر پہ بہت اچھا کام کر لیتا ہے. ہمارے اسکول کا جتنا بھی کام ہے فوٹو کاپیئر کا، بچوں کا سلیبس بنانا، وہ یہ بابر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ بہت اچھا ڈرائیور ہے. یہ سوزوکی وین چلا لیتا ہے، اور اس کے علاوہ مینول گاڑیاں چلا لیتا ہے، آٹومیٹک گاڑیاں چلا لیتا ہے. کیونکہ یہ میرے ساتھ گھر میں رہتا ہے، تو جس طریقے سے ہم اپنے نارمل بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے بابر کو بھی ٹرین کیا. اس کے علاوہ بابر بہت اچھا کھانا بناتا ہے، زبردست قسم کا کھانا بناتا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کو یہ ایگزیکٹلی ایسے ہر چیز کی خود ریسپانسبلٹی لیتا ہے. اور اس کے علاوہ بابر کے علاوہ یہ میں اس کا تعارف کرواؤں، یہ 3 بھائی ہیں. یہ بڑا بھائی، اس کے بڑا بھائی نے میٹرک پاس کر لیا ہے، اور یہ چھوٹا ہے، نعمان نام ہے اس کا. اور یہ تیسرا بھائی ہے، احسن اس کا نام ہے. نعمان جو ہے 7th کلاس میں پڑھتا ہے، اور آپ کس کلاس میں ہو؟ یہ کلاس 2 میں پڑھتا ہے. تو یہ 3 بھائی ہیں، یہ یہاں پہ رہتے ہیں ہاسٹل میں. اس کے علاوہ یہ زین ہے. زین کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. یہ بھی تقریباً کوئی 4-4.5 سال کی عمر میں آیا تھا، تو ابھی یہ 7th کلاس میں. بہت سارے بچے، ایک پرابلم یہ ہے کہ جب یہاں آتے ہیں تو ان کے والدین ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور اس لیے واپس دوبارہ نہیں آتے، ملنے کے لیے بھی نہیں آتے، اور نہ گھر لے کے جاتے ہیں. ان کی بات یہ ہے، وہی کہتے ہیں کہ جی دوسرے بہن بھائیوں پہ ان کے بڑے نیگیٹو ایفیکٹ پڑتے ہیں، رشتے نہیں آتے ان لوگوں کے لیے. ان کا پوائنٹ ویو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ٹھیک نہیں. بچے بہت اگنور ہوتے ہیں، اور بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے. ایک اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو لک آفٹر کریں پراپرلی. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس جو بچے ابھی تک 30 سال میں آئے ہیں، کتنے بچوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، کتنوں کی آپ نے کروائی ہیں، وہ زندگی کیسے گزارنی؟ تقریباً کوئی 30-35 بچوں لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، اور وہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں مختلف علاقوں سے. ان کے اپنے بھی بچے ہیں. ایک ایسی فیملی بھی ہے کہ جو لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ ڈیف ہیں. ان کے جو بچے ہیں 3 بچے ہیں، اور وہ نارمل بچے ہیں. اور کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ جو ان کے بھی ڈیف بچے ہو گئے ہیں، اور وہ دوبارہ ہمارے پاس داخل ہو گئے ہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا. ان کے جابز ڈھونڈنا، ان کی شادیاں کرانی، یہ سارا بڑا لمبا پروسیجر ہے. سر یہ جو آپ کی حسن اکیڈمی ہے، یہ کیسے چل رہی ہے، کہاں سے آ رہا ہے سارا ان کے اوپر جو آپ خرچہ کر رہے ہیں؟ سر میرا 30 سال کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی اگر نیت اچھی ہے تو عالم غیب سے مدد آتی ہے بس. اور جہاں تک باقی فنڈنگ کا تعلق ہے کہ کیسے ہوتی ہے، اب اس کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو والدین جتنا افورڈ کر سکتے ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم سپانسرز ڈھونڈتے ہیں. وہ یتیم بچے یا وہ بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم سپانسرز ڈھونڈتے ہیں. تو اس طریقے سے سسٹم چل رہا ہے. اور سپانسرز کو بھی معلوم ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں، ان کے فنکشنز میں حصہ لیتے ہیں، ان کی برتھ ڈیز میں آتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں. پھر ایک سپانسر اگر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھ 2-4 لوگوں کو اور لے کے آتا ہے. یہ اس کا سمپل سا پروسیجر ہے سر. اور رزق جو ہے یہ عالم غیب سے آتا ہے بس. سر لاسٹ پہ آپ کیا پیغام دیں گے پاکستان میں وہ والدین جن کے بچے اسپیشل ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سر پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے سارا، اللہ سب لوگوں کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے. اور ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں جہاں تک بھی ہو سکتا ہے. ہر آدمی اپنی استطاعت میں ان کی ہیلپ کرے، ان کی مدد کرے. ہم ان کو اس قابل کرائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے آئیں تاکہ کسی کے پر بوجھ نہ بنے. اور دوسرا یہ کہ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے اور یہ میرے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتی. میرے گھر میں میرے اپنے بچے اور یہ بچے ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. جو بیہیویئر ان کے ساتھ ہوتا ہے وہی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تو ایک فیملی کی طرح رہے. اور یہی میرا والدین سے بھی ہے کہ اپنے بچوں کو اگنور نہ کریں، بچوں کو لک آفٹر کریں. اللہ بلیس یو. بہت شکریہ سر. ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بچے جو
اسپیشل بچے ہوتے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا ہے, گھر میں ان کی عزت نہیں ہوتی, ان کو گھر کے اوپر ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ حسن صاحب ہیں جو کہ ایسے بچوں کا ایک ادارہ چلا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, اور بہت سارے بچے ان کے پاس ابھی موجود بھی ہیں, بہت سارے ایسے جو ان سے پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں, کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے فارغ ہو چکے ہیں. پچھلے 30 سال سے یہ خدمت انسانیت میں مصروف ہیں. اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسے بچے ہیں تو آپ انہیں خود پہ بوجھ نہ سمجھیں, ادارے میں لے آئیں اور یہاں پہ چھوڑ جائیں. اور ایسے دوست جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حسن صاحب سے حسن اکیڈمی میں رابطہ کریں اور ایسے بچوں کے لیے اپنے رزق حلال میں سے حصہ نکالیں. یہی ہے انسانیت.